صدف ایسے فون مت کیا کرو، نقصان ہو جائے گا تمہیں، بغیر اجازت کے کبھی فون مت کیا کرو، سمجھی نا؟ میں نے کئی محفلوں میں بتایا کہ ہر وقت میں ایک ہی کیفیت میں نہیں ہوتا، ایک ہی کیفیت نہیں ہوتی نہیں، خیال رکھا کرو۔ میں جانتا ہوں تمہارا نہیں، سب کا دل اس دکھ اور اس غم سے بوجھل تھا جو اماں کی، میری والدہ کی جو انتقال کی جو خبر ملی سب کو، اس کے بعد سب کا دل بوجھل تھا۔ تمہارا بہت زیادہ ہوگا اور ہم سے کچھ زیادہ ہوگا، لیکن اور گھروں میں بھی یہی حال تھا۔ لیکن فون کی اجازت نہیں ہے کسی کو، فون کی اجازت کسی کو بھی نہیں۔ میسج کر سکتی ہو، وائس میسج کر سکتی ہو، بیل نہیں بجا سکتی، ٹھیک ہے؟ سلام، اس کا خیال رکھنا، اس کا خیال رکھنا۔ اچھا جی، بات یہ ہے آج ذکر علی بھی ہے، ذکر مرشدی جاگور بھی ہے، تو ہم میرے خیال ہے اینڈ میں رکھ لیں اماں کے لیے فاتحہ۔ اچھا، اماں کے لیے بھی فاتحہ ہوگی، اور اسی کے ساتھ جو شہدائے 26 نومبر ہیں، وہ پچھلی محفل میں ہونی تھی لیکن وہ بات آئے گئی ہو گئی، محفل بھی کافی بڑی ہو گئی تھی، تو 26 نومبر کے جو شہدائے ڈی چوک کے اسلام آباد کے، ان کے لیے بھی فاتحہ ہو گیا، جو اماں کے لیے بھی اس کے ساتھ ہی فاتحہ ہوگی۔ ایسا تو ہو گئی، اللہ پاک خیر کر دے گا، اللہ پاک خیر کر دے گا۔ میں بھائی کسی کی خوشی، شادی، بیاہ، ولیمے میں جاؤں نہ جاؤں، لیکن فوتگی میں چلا جاتا ہوں۔ بہت ساری فوتگیوں میں گیا ہوں میں، جنازے بھی اٹھائے، لیکن اپنے والد کے جنازے کے بعد، میرے والد کا جنازہ بھی بہت ہلکا پھلکا تھا، اور والد کے جنازے سے بھی جو ہلکا بالکل پھول جیسا تھا وہ میری والدہ کا جنازہ تھا۔ یہ جو ہوا اتنا ہلکا پھلکا، ایک آدمی بار بار کندھا دے رہا تھا، بار کندھا دے رہا تھا، اتنا نہیں تو دیکھا ہے میں نے ایسے بھاری جنازے ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ کندھا دے کے بندہ بھاگتا ہے ادھر ادھر، لپک کے آ رہا ہے کہ لوگ بار بالکل ہلکا پھلکا، بالکل ہلکا پھلکا۔ لیکن وہ رات کو جب میں 1 بجے تک اماں کے پاس تھا، 1 بجے میں رات کو جب اٹھ کے آیا ہوں تو ساری بہنیں سب آئے ہوئے تھے، میں کہہ کے آیا تھا، بالکل کہہ کے آیا تھا، میرے سرکار کے ہاتھ پہ آتے میرا، جھوٹ بولتا نہیں میں بہنوں سے اپنی اور بھائیوں سے کہہ کے آیا تھا کہ اماں کا وقت ہو گیا، تیاری کرو، اور میرے پاس 7 بجے کا وقت تھا، لیکن 8:30 بجے فون آیا، جو میں نے میسج آیا، وائس میسج میں نے سنا ہی نہیں، پھر 2 بجے دوبارہ فون آیا، تو وہاں جا کے میں نے پوچھا کہ انتقال کب ہوا تھا، تو چھوٹی بہن نے بتایا کہ بھائی ہمیں 8 بجے پتہ چلا ہے، لیکن اماں کا انتقال 7 بجے ہو گیا۔ تو یہ ہے جی، انشاءاللہ ہم استغفار کے بعد اور دعا سے پہلے شہدائے ڈی چوک 26 نومبر اور اماں کے لیے فاتحہ کا اہتمام کریں گے، ابھی یاد رکھنا ضرورت ہوں گی۔ اینا تصور، وعلیکم السلام اینا، گور شاہی مرحبا، بہت افسوس ہوا۔ اصل میں افسوس جو میں جس چیز کا قائل ہوں، مجھے نہیں پتا، آپ سب کوئی بھی اختلاف کر سکتے ہیں آپ لوگ مجھ سے، لیکن میں قائل اس بات کا ہوں کہ افسوس اس کا کرو جو گناہوں میں، بدکاریوں میں، بدعمالیوں میں لتھڑ کر واپس گیا ہو، افسوس اس کا کرو ہے جی۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ جو آیا ہے اسے لوٹ کر واپس جانا ہے اپنے رب کی طرف۔ یہ جان، یہ امانت ہے اللہ کی ہمارے پاس،
امانت ہے، جب چاہے لے لے، بس چاہے مالک ہے وہ. بے شک. ٹھیک ہے جی. نظر یہ رکھنی ہے زندگی گزاری کس طرح. میں نے شاید بتایا تھا 2.5 سال پہلے جب اسلام آباد جا رہا تھا تو اماں کو میں نے ذکر دی، دوبارہ دیا تھا. 15 سال پہلے بھی دیا تھا، وہ بھی چل گیا. لیکن پھر بیمار رہتی تھی، عمر بہت ہو گئی تھی، تو پھر میں نے دوبارہ کہا کہ ایک دفعہ میں اسے تازہ کر دوں، کیونکہ ذکر کی محفل میں تو بیٹھتی نہیں، اماں آتی نہیں، بیچاری چل نہیں پاتی تھی. دوبارہ ذکر دیا تو 3 دن تک اماں کا بالکل سب یقین کر لینا اس بات پہ، 3 دن تک، پہلے بھی بتایا میں نے، 3 دن تک اماں کا فون آتا رہا ہے کہ اب بھیا کم کر دے، اب بھیا مجھے آوازیں آ رہی ہیں، بھیا کم کر دے، کم کر دے. اماں بار بار مجھے یہی کہتی ہیں، اب بھیا مجھے ڈر لگ رہا ہے. اب میں کیا سمجھاتا ہوں، اماں تمہیں نہیں لگ رہا ہے ڈر، وہ تمہارا جو نفس ہے ڈر اس سے لگ رہا ہے. خیر میں نے اماں کم کر دیا، پھر ڈوز ہلکا کر دیا میں نے. اس لیے ہائی پوٹینسی کا ڈوز لگا دیا تھا کہ اماں کی عمر زیادہ ہے. بچوں کے بچے، ان کے بھی بچے، اور پھر ان کے بھی بچے، دادی، پردادی، اور پردادی کے بعد پھر پردادی، پرنانی. بھانجی ہے، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی، بھانجی نے بیٹی کی شادی کی میرے بھتیجے سے، اماد سے. اس کے بھی بچے ہیں، 1 یا 2 بچے ہیں اس کے بھی. تو اماں، پرنانی، پردادی، اور پھر پردادی کی بھی پردادی، پرنانی کی بھی پرنانی. ماشاء اللہ اماں 94 سال کی عمر میں چھوڑ کے گئی ہیں. بتا دیا تھا، بتا دیتا ہے جی. میں گانا گا رہا تھا اماں کا ہاتھ پکڑ کے، جی، دیکھ کر تجھ کو میں غم دل کے بھلا دیتا ہوں، رات دن تجھ کو میں جینے کی دعا دیتا ہوں. ماحول ایسا تھا، سب ذرا چہرے پہ مسکراہٹ ہے. ماں کے بول کے دیکھ رہی تھی، بول نہیں رہی تھی، زیادہ بول نہیں پا رہی. اماں کا ہاتھ دبا رہا تھا، ہاتھ پیر دباتا رہا. 10 بجے گئے تھے نا جی، 1 بجے واپس آئے. سب کو یہی حیرت ہو گئی، 1 بجے تک بھائی یہاں پہ، بھائی تو 10 بجے کے بعد بیٹھتے نہیں، رات کو 1 بجے تک بیٹھے گئے، اور بتا کے گئے کہ وقت ہو گیا، تیاری کرو. اللہ بخیر کر دے گا، اللہ بخیر کر دے گا. سب اللہ کا مال ہے یار، سب اللہ کا مال ہے. بے شک. ہے جی. اب یہ تمہاری مرضی، تم اللہ کا مال نفس کے اور شیطان کے حوالے کر دو. ایسا ہی ہے نا جی، ایسا ہی ہے نا. تو بھائی جو اللہ کا مال ہے وہ اللہ جانتا ہے لینا. اللہ دے سکتا ہے تو اللہ لے بھی سکتا ہے. یہ جان ہے ہمارے اندر، یہ جان ہے نا، یہ امانت ہے اللہ کی، امانت ہے، واپس دینی ہے. ہم باپ کا مال سمجھ کے بیٹھے ہیں. ابھی تو 25,000 سال تک ہم نے مرنا، 25,000 سال تک ہم نے، یہی تیاریاں ہیں نا، یہی تیاریاں ہیں نا انسان کی، اور یہی سوچ ہے. قیامت نہیں، یہ تو سب ایسے، کون سی قیامت، مر جائیں گے، ختم ہو جائے، کچھ بھی نہیں. وہاں پتہ چلتا ہے، جب پہنچتا ہے نا وہاں لگتا ہے پتہ، جب آتے ہیں سانپ بچھو. یہ نا روزانہ یہ بچھو جمع کر کے اپنے گھر میں جمع کر رہے ہیں، اور یہ ساتھ لے جائیں گے. آج غیبت کی، منافقت کی جو فیشن ہے آج ہر گھر میں، جھوٹ، غیبت، منافقت ہر گھر میں. جتنی غیبت کی، جتنی منافقت کی، اتنے ہی بچھو تم نے پال لیے اپنے گھر میں، اپنے بستر پہ. اب یہ جو بچھو پالے ساری زندگی یہ ساتھ جائیں گے قبر میں. سانپ بچھو قبر میں نہیں ہوتے، یہ بندہ اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، بندہ اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے. تو یہ ہے جی مسئلہ. بہرحال اللہ راضی ہو، صدق اللہ خوش رکھے تمہیں، اللہ خوش رکھے.